ذلت آمیز سزا کو ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ کلام پاک کی الحمدللہ آپ سورہ نساء سن رہے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 46 اور 36 اور 37 آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ان آیتوں سے پہلے کلام پاک کا جو درس آپ نے سنا تھا وہ گھریلو جھگڑوں کا علاج، میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان جھگڑوں کے لیے کلام پاک نے 4 طریقے سے علاج بتایا تھا، وہ آپ حضرات کے سامنے تھا۔ ان کی صلح کی صورت، ان کے خاندان میں سے کوئی ایک سمجھدار آدمی لے لیا جائے، عورت کے خاندان میں سے ایک، مرد کے خاندان میں سے، پھر جو وہ 2 آدمی بیٹھ کر کے مجلس میں فیصلہ کریں گے، اس فیصلے کے لیے میاں بیوی کو تیار رہنا چاہیے۔ وہ سب باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد جو سبق چلا تھا وہ 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں چلا تھا، کیونکہ اللہ کے حقوق کا مرتبہ ہے۔ شروع میں بھی یہ بات آئی تھی کہ عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، پھر گھر والوں کے پوری میراث کے حقوق، اور یہ ایسے ہی شروع صورت سے یہی بات چلی آ رہی ہے۔ پھر سے اللہ رب العزت اس بات کو دہرانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے حقوق میں بندے کے اوپر سب سے پہلے جو حق ہے وہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لیکن یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی، آج کل ہمارے سامنے بچوں کے حقوق آگے ہیں، بیوی کے حقوق آگے ہیں، ماں باپ کے حقوق آگے ہیں۔ اللہ کا حقوق، اللہ کے رسول کا جو حق ٹوٹ رہا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اختیار کرتے ہوئے پھر جن کے حقوق ہمارے اوپر بیٹھتے ہیں ان کے حقوق بھی اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں بیان کیے۔ تو بات یہاں رکی تھی، وہ بالوالدین احسانا، اللہ کے حق کے بعد جو حق ہمارے اوپر کسی کا بنتا ہے وہ کس کا بنتا ہے؟ ماں باپ کا بنتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کا ظاہری سبب وہ ماں باپ ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں کیسے آتے؟ ماں باپ اس دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہے، اس لیے ہماری مالداری، ہماری عزت ماں باپ کی عزت کے ساتھ، ماں باپ کی مالداری کے ساتھ، کہ ماں باپ بیچارے جہاں پڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنے مزے میں پھر رہے ہیں، یہ صحیح انسانی حقوق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حسن سلوک کرنے والوں کے لیے عزتوں کے فیصلے کیے۔ حدیث شریف میں آیا، جو لڑکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لڑکا اپنے ماں باپ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہوئے ان کو محبت کی نظر سے جو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، مطیع اور فرمانبردار ہونے کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ بچہ ماں باپ کا نافرمان ہے اور محبت کی نظر سے دیکھتا پھرتا ہے، نہیں۔ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا مطیع اور فرمانبردار اور پھر ان کو محبت کی نظر سے اگر دیکھے گا تو حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ صحابہ جس مجلس میں یہ بات کہی گئی، صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر ہم 100 مرتبہ ماں باپ کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب دیں گے، اللہ کے یہاں کچھ کمی تھوڑا ہی ہے۔ جتنی مرتبہ تم محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھو گے اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا، آپ کو عزتیں ملے گی، آپ کو مالداری ملے گی۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہر اعتبار سے اللہ رب العزت آپ کو مال و مال کر دیں گے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ حدیث شریف میں آیا، جس کے ماں باپ ناراض ہیں اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو انسان اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے اللہ اس سے ناراض رہتے ہیں، اور جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھتا ہے اللہ اس سے راضی رہتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارا جو برتاؤ ہے ماں باپ کے ساتھ، شادی سے پہلے کچھ اور ہے اور شادی کے بعد کچھ اور بدلاؤ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ ہے، چاہے کیسے بھی ہو۔
آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہوگا بنی اسرائیل میں کہ 3 نوجوان غار کے اندر چھپ گئے تھے. تو سب نے کہا تھا کہ بھائی اس غار سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ سب اپنی زندگی کے وہ نیک اعمال پیش کرے اللہ کے سامنے اور دعا مانگے. اللہ رب العزت اس وجہ سے ہمیں اس نجات دے سکتا ہے, نہیں تو اس کے علاوہ ہمارا کوئی یہاں پرسان حال نہیں. تو میں اس واقعے کو دہرانا نہیں چاہتا, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں ایک نوجوان وہ تھا کہ جس نے دعا کی تھی اللہ کے سامنے کہ جس نوجوان کے ماں باپ تھے اور بیوی اور بچے تھے اور بکریاں چرایا کرتا تھا, شام کو کام سے آنے کے بعد بکری کو دودھ نکالنے کے بعد اس کی عادت تھی نوجوان کی کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا, اس کے بعد بیوی بچوں کو پلاتا, چاہے بیوی بچے کتنے بھی بھوکے ہوں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں وہ آیا اور کچھ دیری سے آیا, دیر سے آنے کے بعد دودھ اس نے جو دعا تو ماں باپ سو چکے تھے. تو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ وہ نوجوان دودھ کا پیالہ لیے ہوئے پوری رات اپنے ماں باپ کے سراہنے کھڑا رہا, پوری رات اپنے ماں باپ کو جگایا نہیں. بچے بھوک سے بلبلاتے رہے, بیوی بھوک سے بلبلاتی رہی, ان کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اپنے ماں باپ کے سراہنے کھڑا ہو کر کے اس دودھ کے پیالے کو یہ انتظار کر رہا تھا کہ نہ جانے میرے ماں باپ کب اٹھے رات میں اور بھوک لگی ہوئی ہو, میں ان کو دودھ پیش کروں. یہ ادب تھا. تو اس نے اپنے اللہ کے سامنے یہ دعا کی, اللہ اگر تجھے وہ عمل پسند ہے, میرا اس رات کا عمل اگر پسند ہے تو اس غار کو کھول دیجیے, ہمیں نجات دے دیجیے. کتابوں کے اندر لکھا کہ وہ پتھر آدھا سرک گیا تھا اس نوجوان کی اس دعا کی برکت سے. تو دیکھیے اس واقعے سے پتہ یہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے جھمیلوں سے بھی انسان کو بچاتے ہیں اگر ماں باپ کی کوئی خدمت کرتا ہے. اس واقعے سے جب دنیا میں بچا رہے ہیں اللہ رب العزت تو آخرت میں بھی بچائیں گے. اگر دنیا میں آج ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بے عزتی کی تو یقین جانو کچھ عذابات ایسے ہیں جو دنیا ہی میں انسان کو ملتے ہیں, آنکھوں دیکھی ملتے ہیں. ایک عذاب ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ستائے گا, تکلیف پہنچائے گا, جب تک وہ نہیں مرے گا جب تک اس کو تکلیف نہیں ہوگی دنیا کے اندر, اور اس سے ڈبل تکلیف. کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے, دیوبند کے اندر ایک آدمی تھا, ایک مرتبہ ایک بیٹا اپنے باپ کو مارتا ہوا لے جا رہا تھا. کتابوں کے اندر واقعہ لکھا, علماء کرام نے لکھا ہے. تو باپ چھتا ہوا جا رہا ہے بیٹے سے اور بہت کافی دور تک بھاگتا ہے, بیٹا اس کو مارتا ہے, پھر بھاگتا ہے, گھسیٹتا ہے. تو وہ باپ ایک جگہ جانے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے, بیٹے اب نہ مار. کہ کیوں ابا؟ کہ میں بھی اپنے باپ کو مارتا ہوا یہیں تک لایا تھا, اس لیے اب آگے نہ لے جا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اس کی اولاد اسے گالی دیتی ہے, جو ماں باپ کو مارتا ہے وہ اس کی اولاد اس سے زیادہ مارتی ہے اس کو, جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی اولاد اس سے زیادہ ستاتی ہے. تو نوجوان بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے اپنے ماں باپ کا بڑا ادب کرو, ان کی فرما برداری بے حد ضروری ہے. لیکن کب؟ اللہ کے حکموں کے. اگر اللہ کا حکم ہے, اور پھر دیکھیے ایمان تو یہ ہے کہ ماں باپ سے زیادہ اپنے اولاد, اپنے بچوں, اپنی جان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہو, یعنی ان سب چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو, یہ ایمان ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے سامنے ماں باپ کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے, بیوی بچے کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے, تو پھر یہ ایمان صحیح نہیں ہے. ایمان وہی صحیح ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا, یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, مجھے محبت ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے بیوی بچوں سے زیادہ, اپنے کاروبار سے زیادہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں, لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابھی تم مومن نہیں ہو. جب تو اپنی جان سے بھی زیادہ میرے سے محبت کرے گا تو تب ایمان والا بنے گا. آج تو ہم رشتہ داروں کی محبت میں
بیوی کی محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. کتنے ٹوٹ رہے ہیں گھروں کے اندر. شادیوں کے اندر دیکھو جو رسمیں چل رہی ہے ان رسموں کے اندر اضافہ تو ہے, کمی نہیں. کیا یہ دنیا سے محبت کی علامت نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر ہوتی تو تم رسموں کو کبھی نہ ادا کرتے. تم تو یہ کہتے کہ نہیں, میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہی ہم زندگی گزاریں. اس لیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ قرآن کریم کی آیت یہ بتاتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, نیکی کا معاملہ کرو. اور نیکی کا معاملہ کب ہوگا؟ جب ان کی فرما برداری آپ کرو گے. آج کل تو ایسے ایسے نوجوان ہیں ہمارے کہ ماں باپ کو دیکھے ہوئے ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہی مگن. چلو ایک تو نوکری پہ بات الگ ہے, لیکن روزانہ گھر آ رہا ہے لیکن باپ کی اور ماں کی خبر نہیں لیتا. ابا تمہارا کیا حال ہے, امی تمہیں بھی کچھ چاہیے کہ سارا میری کمائی میرے بچوں کے لیے ہی ہے. اگر باپ پوچھ بھی لیتا ہے 2-4 دن, بیٹے میرے لیے دوائی لانی, میرے لیے کچھ کھانا, تو آج کل نوجوان تڑک کر بولتا ہے میرے بچے کہاں جائیں, میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, تجھے کھلاؤں گا. تو آنکھیں دکھاتے ہیں اپنے ماں باپ. یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے. کل تمہاری اولاد تمہیں بڑے ہو کر اس سے زیادہ آنکھیں دکھائے. اگر آج تم اپنے اور ماں باپ کے لیے کتابوں کے اندر لکھا کہ 4 حقوق بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1, والدین کو ضرورت ہو تو ان کی حوائج اور معاشی ضروریات کو پورا کرنا. یہ ماں باپ کا حق ہے. یعنی جو ان کی ضرورت ہے, کپڑے کی ضرورت, کھانے کی ضرورت, ان کی ان کے دوا دارو کی ضرورت, جو بھی کچھ ضرورتیں ہیں, یہ اولاد کے اوپر حق بنتا ہے کہ اس کو پورا کریں. یہ نہیں کہ ماں باپ کما کر لائیں گے بوڑھاپے میں اور وہی اپنا ضرورت پوری کریں گے, بلکہ اولاد کی ذمہ داری ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ نرم کلام سے بات کریں. ان کے ساتھ جھڑک کر نہ بولیں, نرم گفتگو کریں. درست مزاجی سے پیش نہ آنا جس سے ان کی بے ادبی یا دل شکنی ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور لکھا دوسرا ہے کہ والدین کے جو دوست ہیں, تعلق دار ہیں, ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا جس سے ماں باپ ناراض ہو جائے. ماں باپ کے جو دوست ہوتے ہیں, ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں, ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ماں باپ جس سے ناراض ہو جائے. یہ بھی ماں باپ کا حق ہے. 5ویں کہ امر شرعی کے موافق والدین کو جو کچھ وہ حکم دے اس کی تعمیل کرے. یعنی شرعی حکم ہونا چاہیے. اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھیں, بالکل حکم نہیں مانا جائے گا. ماں باپ کہتے ہیں بیٹے قرآن نہ پڑھے, بالکل حکم نہ مانا جائے گا. ماں باپ کہتے ہیں بیٹے مدرسے میں مت جا بلکہ اسکول جا, بالکل ماں باپ کے حکم نہیں مانا جائے گا. ماں باپ کے بچہ کہتا ہے میں یہ عالم بنوں گا, ماں باپ کہتے ہیں نہیں مجھے ڈاکٹر بنانا ہے, تو ماں باپ کی بالکل حکم نہیں مانا جائے گا, کیونکہ یہاں دین کا معاملہ ہے. دینی معاملے میں کوئی بھی دینی معاملہ ہو, اس معاملے میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی, بلکہ اولاد خود سمجھ کر کے, اور ماں باپ بھی کوئی ایسا حکم نہ کرے جس سے ہمیں خود شرمندگی اٹھانی پڑے, بلکہ وہ بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی ماں باپ کے ساتھ ماں باپ بچوں کا حقوق ادا کرے. آج کل بچے تو ہے ہی, لیکن ماں باپ بھی اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. ماں باپ کے تو بہت شکایتیں ہیں کہ جی بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے, ہم یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فیصلہ آیا. ایک باپ اپنے بچے کی شکایت لے کر آیا کہ جی میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو بلایا, نوجوان کو. اس نے کہا بھئی تو اپنے باپ تیرا شکایت کر رہا ہے, تو اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا ہے. اس نے کہا جی میرا باپ بھی تو میرا حق ادا نہیں کیا ہے. میرے باپ نے کہ تیرا کیا حق تھا؟ کہ میرا حق یہ تھا کہ میرا نام اچھا رکھتے ہیں. جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے تو یہ کہا اس نوجوان نے کہ میرے باپ کے اوپر میرا حق یہ تھا کہ گھر میں جو عورت میری ماں بننے والی ہے وہ عورت نیک ہونی چاہیے. یہ بچے کا حق ہے. آج کل ہم شادی کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں, بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے بچے کیسا پیدا ہوں گے کیسے نہیں, ہم تو عورت کو دیکھ رہے ہیں. اسٹینڈرڈ عورت ہونی چاہیے, بال کھلے ہوئے ہوں اور ایسے اسٹینڈرڈ گھومتی ہو, اسکول پڑھی ہوئی ہو, یہ ڈھونڈ رہے ہیں آج کل.
یاد رکھو ان کی کوکھ سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ کبھی بھی ولی نہیں پیدا ہو سکتے۔ جو خاندانی عورت ہوگی اور جو اس طریقے سے اپنے مزاج کے اندر نیک ہوگی، اسی عورت سے نیک بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس بیٹے نے، لڑکے نے کیا کہا کہ جی میرے باپ نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرا حق یہ تھا کہ میری ماں جو بنتی، میری ماں بننے والی تھی وہ عورت نیک ہونی چاہیے تھی، میرا باپ ایسی عورت ڈھونڈ کر لایا ہے کہ جس سے جو بد چلن ہے۔ ایک اس نے کہا۔ دوسرا کہا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا، میرا نام رکھنا چاہیے تھا اچھا، میرا نام رکھا جعل۔ جعل کے معنی ہے غلط معنی ہے، تو ایسی صورت میں کیڑے کو کہتے ہیں جعل، کیڑے کو، کہ میرا نام کیڑا رکھا۔ آج کل ماں باپ اپنے بچے کو پپو سپو پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھو یہ باپ اپنے بچوں کے حقوق کو مار رہے ہیں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق کو ماریں گے تو یاد رکھو پھر اولاد بھی ماں باپ کے حقوق کو مارے گی۔ اس نے کہا جی تیسرا حق میرا یہ تھا کہ مجھے دینی تعلیم ملنی چاہیے تھی، میرے ماں باپ نے میری تعلیم کا کوئی خیال نہیں کیا، مجھے دینی تعلیم بالکل نہیں دی، اس لیے اللہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق رضی اللہ عنہ کہا جا چلا جائے یہاں سے، تیرا کوئی حق ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس باپ کو ٹھکرا دیا اپنے دروازے سے۔ جب تو نے اپنے اولاد کے حق ادا نہیں کیے تو کیوں شکایت کرتا پھرتا ہے میرے اولاد میرے حقوق ادا نہیں کر رہی؟ تو اس لیے ماں باپ کو بھی اپنے حقوق بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ پہ راستہ کریں۔ آج کل یہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو بالوالدین احسانہ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ وہ بھی ذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اہل قرابت کے ساتھ، اہل قرابت چاہے کوئی کتنے بھی دور کے ہوں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور حسن سلوک کا مطلب یہ ہے ان کو جانی اعتبار سے ضرورت پڑے تو جانی اعتبار سے انہیں ان کے سامنے خدمت میں پیش کرے، مالی اعتبار سے اگر انہیں ضرورت پڑتی ہے تو مالی اعتبار سے ان کی مدد کرے، چاہے وہ رشتہ دار دور کا ہو یا قریب کا ہو، ان کا خیال رکھنا یہ ہمارے اوپر۔ اور یاد رکھو جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ اپنی دنیا کے اندر اللہ رب العزت اسے مال و مال کر دیتا ہے، اور جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی رکھتا ہے یاد رکھو اس کے مال میں، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں ہے۔ اگر عمر کو لمبا کرنا چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ حدیث شریف کہہ رہی ہے۔ آج کل تو بیوی کے کہنے سے وہاں لڑائی ہے، ادھر لڑائی ہے، بیٹے کے کہنے سے ادھر لڑائی ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہے، نہیں، لڑائی ہو جائے تو اس کو پھر صلح کے اندر لے جائے، کوئی بات نہیں۔ وہ بھی ذی القربیٰ والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ یاد رکھو سب سے زیادہ کمزور جو لوگ ہیں معاشرے کے اندر اور اس دنیا کے اندر وہ یتیم ہی ہوتے ہیں۔ یتیم سب سے کمزور ہوتے ہیں، ان کی زیادہ پوچھ تاچھ نہیں ہوتی ہے، اور یتیموں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوتا ہے، یہ خود بخود اپنے اندر مزاج ہوتا ہے کہ ہم ان کا دیکھ بھال نہیں رکھتے۔ یتیموں بچے کو دیکھ لیتے تو چڑچڑا پن آ جاتا ہے، شیطان اندر ایسی ہوا بھر دیتا ہے کہ اسے دیکھتے ہی چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ کوئی یتیم کے ساتھ اگر حسن سلوک کرے گا اور ان کی دیکھ بھال کرے گا، حدیث شریف میں آیا کہ جنت میں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو یوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے جنت میں اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔ جو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کی مزاج پرسی، ان کی امداد مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی انہیں ضرورت ہو ہماری، اس اعتبار سے یتیموں کے ساتھ پیش آئے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے انہیں درگزر کرے۔ بیچاروں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بتاؤ کون سمجھائے گا ان کو؟ اگر ہم بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے تو ان کے دل پر کتنی زور پڑے گا، کتنا دل ٹوٹے گا۔ تو یتیموں کے ساتھ ہمارا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، وہ چاہے رشتہ داری میں ہو، چاہے وہ دور کے ہوں، چاہے کہیں کے بھی ہو، یتیم یتیم ہی ہوتا ہے۔ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک ہونے چاہیے۔ مسکین جو غریب ہیں ان کی خبر گیری، پرورش، تربیت، نرمی، یہ سب اسی میں ہے۔ مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا یعنی
غریب غربا کی پرورش، ان کی امداد جہاں تک ممکن ہو کرے، ان کی دل شکنی نہ ہونی چاہیے، ہر قسم کی امکانی امداد سے ان کو محروم نہ کرنا، یہ مساکین کے ساتھ حسن سلوک میں سب داخل ہے۔ لیکن مساکین غریب غربا وہ نہیں ہے جو آپ کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹا کے آپ کے ہاں مانگ رہے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ امیر بھی ہوتے ہیں، ان کو دیکھ بھال کر دینا چاہیے۔ غریب مسکین وہ ہوتے ہیں جو بیچارے گھروں کے اندر ہی قید ہوتے ہیں، وہ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ در در مانگنا پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے یہاں بیچاروں کے بہت کمزوریاں ہوتی ہے، ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے کپڑوں کا، ان کے، یہ ہے مذہب اسلام۔ مذہب اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور رمضان کے روزے رکھ لی آپ مسلمان ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ والیتامی والمساکین والجار ذی القربی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں، ایک حق والا، دو حق والے، تین حق والے۔ ایک حق والا پڑوسی وہ ہے کہ جو ہمارے محلے میں رہتا ہے اور غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ، اس کا ایک حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دو حق والا پڑوسی وہ ہے کہ ہمارے محلے میں رہتا ہے اور وہ ایک تو پڑوسی ہے محلے میں رہنے والا، دوسرا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے دو حق ہیں۔ تین حق والا پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کا جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کے خاندان کا آدمی ہے، یہ بھی پڑوسی ہے۔ تو ان پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ پڑوسی کا خیال یہی ہے کہ کبھی کبھی ان کے یہاں تحفے بھیجنے چاہیے، ہدیہ، کوئی کھانا بنا اچھا ان کے یہاں، ان کی دعوت ہو، ان کے یہاں کچھ بھیجنا چاہیے، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، ان کا خیال رکھیں۔ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہمارا کتنا بھی ہمارے ساتھ لڑائی کرنے والا، نہیں ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اس کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ پڑوس میں کوئی مر جائے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ پڑوس کے اندر اگر ہم اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے تو کل اگر ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کل ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اور انسان انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہی ہے۔ تو اس لیے ہماری طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ کوئی ہماری ہمدردی نہ کرے، آڑے وقت میں ہمیں کام نہ آئے۔ تو ہم دوسروں کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے، اور لوگ کوئی نہ کھڑے ہوں، اللہ کھڑے ہمارے ساتھ میں، اور جس کے ساتھ اللہ ہمدردی کرے اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے پاس والے پڑوسی، حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں کچھ تحفہ دینا چاہتی ہوں کسی کو، یوں بتاؤ میرے ایک تو میرے بالکل دروازے کے سامنے پڑوسی ہے، ایک اس سے دور ہے، کون سے کو دوں پہلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو آپ کے دروازے سے دروازہ جس کا ملا ہوا ہے اس کا حق سب سے پہلے۔ تو والجار ذی القربی، پاس والے پڑوسی سے مطلب یہی ہے کہ جو ہمارے دروازے کے ساتھ دروازے جن کے ہیں، جو ہمارے گھر سے ملا ہوا جس کا گھر ہے وہ پڑوسی، چاہے وہ ادھر ہو چاہے وہ ادھر ہو، وہ قریب والے پڑوسی ہیں۔ والجار الجنوبی، اور دور والے پڑوسی، دور والے پڑوسی سے مراد حضرات علماء کرام نے لکھا کہ 40 گھروں تک ہیں، ہمارے گھر کے چاروں طرف 40 گھر جو جتنے لگتے ہیں وہ سب ہمارے پڑوسی ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا یہ بات کہ جو ہمارا جس محلے میں جس گلی میں ہم رہتے ہیں اس گلی میں جتنے بھی گھر ہیں، چاہے وہ اس کونے پہ ہو چاہے اس کونے پہ ہو، تو وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں۔ والصاحب بالجنب، اور والصاحب بالجنب اس کے معنی ہے کہ ہم مجلس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، اس لیے کہ کسی کو پریشانی ہو جائے ہماری طرف سے، آپ سفر میں ہیں وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، وہ بھی آپ کا ساتھی ہے، اور ہم مجلس میں چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے ہو، آپ جہاز میں ہو، آپ بس میں ہو، آٹو میں ہو، آپ ریل میں ہو، ٹرین میں ہو، آپ کی سیٹ کے آس پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو یعنی نرمی کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے ہماری طرف سے، یہ حسن سلوک میں آتا ہے، انہیں ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کہ
اعضاء کے اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہمارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ والصاحب بالجنبی، مجلس میں ہو یا اسی طریقے سے اپنی بیوی، یہ بھی ہمارے ساتھی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی ہمارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا پورا خیال ہے۔ تکلیف پہنچ جائے اس سے معافی مانگ لے۔ جب ہم اپنی بیوی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وہ بھی تو بیچاری ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ ہمارے کام آئے گی، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن آج کل ہم سب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہمارا نہیں ہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کمزور ہے، کمزور کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ہمدردی ہے، مذہب اسلام ہے۔ تو عورت ہماری وہ کمزور ہے، اس میں آدھی عقل ہے، آپ کو بتایا گیا تھا، اس کی سمجھداری آپ کی سمجھداری کے سامنے کم ہے، اس لیے اللہ ہمیں اس کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے اپنا شاگرد ہے، شاگرد کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ اسی طریقے سے اپنا کوئی مرید ہے یا ہم کسی کے مرید ہے تو شیخ کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یا ہمارے ساتھ کوئی جڑے ہوئے ہمارے سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سب وہ صاحبی بالجنبی میں آتا ہے کہ ہم مجلس کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو۔ وہ ابنی سبیل، اب چھٹا یہ آیا کہ راہگیر مسافر، اس کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کے ساتھ حسن سلوک یہ کہ اگر کوئی مسافر کوئی آپ کے پاس آ جائے بھولا بسرا یا کسی پریشانی کی وجہ سے، اور یقین لگتا ہے کہ ہاں یہ مسافر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ حسن سلوک، اسے کھانا پوچھے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لیکن یہ نہیں کہ بھائی آج کل بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر کسی اس کے جھوٹ آ کر بول دیتے ہیں کہ جی میں مسافر ہوں، میرے پاس کرایہ ختم ہو گیا اور مجھے یہ نہیں، بلکہ ہمیں لگتا ہو کہ ہاں مسافر ہے۔ اس طریقے سے راہگیر کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ وما ملکت ایمانکم، اسی طریقے سے وہ جو جن کے ہمارے ہاتھ مالک ہے، جو ہمارے قبضے میں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ پہلے زمانے میں غلام باندی نوکرانی یہ ہوا کرتے تھے، اب تو یہ نہیں ہے، لیکن جہاں ہم ٹھیکیدار ہیں، ہمارے ہاتھ کے نیچے کوئی کام کرتا ہے، وہ بھی ہمارے قبضے میں، ان کی تنخواہ، جب بھی ان کا مہینہ پورا ہو جائے ان کی تنخواہ ان کو دے دی جائے، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک۔ مزدور ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کر رہے ہیں، ان کو ان کی مزدوری دے دی جائے، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر میں جو جانور رہتے ہیں، بکری پالتے ہیں یا اسی طریقے سے بھینس رکھتے ہیں، گائیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے کھانے کا خیال رکھے، ان کے نیچے کس طریقے سے ہے، ان کی جب سردی چل رہی ہے اور سردی میں ان کے لیے اس کا انتظام کرے تاکہ گرماہٹ ہو، سردی سے بچنے کا ان کے لیے انتظام کرے، ان کے کھانا پینا، ان کے چارے کا پورا خیال رکھے، انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ تکلیف کا یہ مطلب بغیر مطلب کہ ان کو مارنا پیٹنا ایسا نہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ یہ بھی سب کس میں آتا ہے؟ وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا۔ آج کل جو ہے بیچارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے جانوروں کو گالیاں دیتے ہیں بغیر بات کے، ان کو مارتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو مرغیاں پالتے ہیں، بہت سارے کبوتر پالتے ہیں، بہت سارے جتنے بھی جانور پلتے ہیں وہ سب ہمارے ہاتھ کے مالک ہیں، ہمارے قبضے میں ہیں، ان کا پورا خیال رکھیں۔ اپنے کھانے میں کمی لگ جائے لیکن ان کے کھانے میں کمی نہ لگے، کہیں کل قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان پکڑ کر نہ کھڑے ہو جائے کہ 1 گھنٹہ ہمیں دانا کم، 1 گھنٹہ لیٹ ہم کو دانا ڈالا ہے، اپنی خوشی میں لگے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے پورا انتظام ہو۔ اسی طریقے فرمایا اللہ رب العزت اب یہ کہنا چاہتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، ان حقوق کی رعایت وہی کرے گا جو اپنے اندر تکبر نہیں رکھتا ہے۔ یہ جتنے بھی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ کے حقوق ہو، ماں باپ کے ہوں، رشتہ داروں کے ہوں، یتیموں کے ہوں، مسکینوں کے ہوں، اور پڑوسیوں کے ہوں، راگیروں کے ہوں، ہمساتھی کے ہوں، اپنے نوکروں کے ہوں، اپنے جانوروں کے ہوں، یہ حقوق کون ادا کر سکتا ہے؟ 3 عادت کا رکھنے والا ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا ہے وہ ان حقوق میں گڑبڑی کرے گا۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ ماں باپ کے کہنا نہیں مانے گا کیونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق صحیح نہیں رکھے گا کیونکہ اپنے پاس پیسہ ہے، بڑا سمجھتا ہے۔
کوئی عورت ہے، عورت اپنے آپ کو بڑی سمجھتی ہے، وہ بھی نہیں کرے گی، اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی، اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرے گی، اپنے گھر والوں کے حقوق نہیں ادا کرے گی، اپنے ساس سسر کے ساتھ اچھی طریقے سے برتاؤ نہیں کرے گی، تو وہ کب ہوگا؟ جب وہ اپنے آپ کو بڑی سمجھے گی، میں بڑی گھر کی ہوں، بڑی خاندان کی ہوں، میں اتنا مال لے کر آئی ہوں، میں اتنے پیسے لے کر آئی ہوں، میں اتنا جہیز لے کر آئی ہوں، مجھے کون کیا کر سکتا ہے۔ جو اس طرح سمجھے گی وہ ان حقوق کے اندر گڑبڑی کرے گی۔ جو مرد ہے وہ مرد بھی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وہ ان کو حقوق ادا نہیں کرے گا۔ دوسرا ہے کہ وہ جو ہے شیخی کی باتیں کرنے والا ہو۔ حدیث شریف میں آیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہمیشہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر اور جس کے من کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو۔ اور حدیث شریف میں آیا وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر، ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان۔ تو اس سے پتہ چلا کبر کتنی خطرناک ہے کہ جنت میں جانے سے رکاوٹ بنا ہوا۔ اس لیے اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، تواضع پسند ہے۔ حدیث شریف میں آیا، عربی کا مقولہ ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں گوشہ نشین بنے ہوئے تھے، پہاڑوں میں جا کر عبادت کرتے تھے، اللہ نے ایسا منتخب کیا، ایسا مشہور کیا، پوری دنیا کے اندر ڈنکا۔ تو اگر آپ اپنی شہرت چاہتے ہو، اپنی شہرت چاہتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا لوگوں کی نظر میں بنانا چاہتے ہو تو تواضع اختیار کرو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں کی نظر میں آپ محبوب ہو جاؤ گے، لوگوں کی نظر میں آپ بڑے بن جاؤ گے، آپ عزت والے بن جاؤ گے۔ جب یہ اس آیت کے مطابق آپ زندگی گزارو گے، اس سے آپ کی عزت نہیں گھٹے گی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، حدیث شریف میں آیا کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ کلاب اور خنزیر کی طرح، یعنی کتا اور سور کی طرح ہوتا ہے۔ اگرچہ لوگ اس کے مال سے اور اس کی چودراہٹ سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن پیچھے اسے کی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت وہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے، جو دلوں کا مالک ہو جائے، دلوں میں اپنے لوگوں کی محبت بنا لے، یہ ہے عزت والا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، ہمارے نبی اور صحابہ نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو بٹھایا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو اس لیے مختالاً فخورا کا مطلب یہی ہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالاً فخورا، اللہ رب العزت بے شک ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہو اور شیخی کی باتیں کرتا ہو۔ شیخی کی باتیں کا مطلب میرے پاس گھوڑا ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس ایسے کپڑے ہیں، میرے پاس ایسے زیور ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ، جو میں بکری کی طرح کرتا ہے، یہ کبھی بھی اللہ رب العزت اس سے محبت نہیں کرے گا۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا پیش کرے گا لوگوں کے سامنے، میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جو دے رکھا ہے اور سبھی آپ کا ہے، یہ سب آپ کی خدمت کے لیے، میری جان میرا مال سب آپ کے لیے۔ اپنے باپ کو یہ کہتا ہو، اپنے پڑوسیوں کو کہتا ہو، بھئی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، رات دن ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دیکھو پھر اس کے دل میں کیسی محبت آتی ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی پریشانی آتی ہے، وہ پڑوسی سب سے پہلے گھر باہر نکلے گا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ جب ہمارے حسن سلوک ہوگا تو ہم نے مذہب اسلام کو جب سے چھوڑا ہے، جبھی سے ہمارے لوگ دشمن بن گئے، نہیں تو ہمیں تو مذہب اسلام کی عادت تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، لوگوں کے دلوں کے مالک ہونا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ دو اور ہیں بیماریاں جن کی وجہ سے یہ حقوق ادا نہیں کرتے۔ ایک تو یہ تکبر آپ کے سامنے آ گیا، انشاءاللہ دو اور ہیں جو آپ کو اگلی تفسیر میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ بہرحال آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ کلام پاک کا یہ درس سننے کے لیے آئے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مجلس کی بہت بہت برکتیں اور اس قرآن کی برکتیں ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر والوں میں عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد اللہ ہم سب کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وقت کو اور اس قربانی کو کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔